اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے گفتگو کو بہتر بنائیں، اور گفتگو ہر طرح کی ہے، کیجول ہے، فارمل ہے، پرپزفل ہے، پرپز لیس کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن ہونی نہیں چاہیے، اس لیے میں اس کا تو ذکر ویسے بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جب پرپز ہی نہیں ہے تو پھر بات کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا۔ آج کی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کسی سے بھی بات کریں، دیکھیں نا، آپ یا ون ٹو ون بات کریں گے، یا آپ ون ٹو اے گروپ بات کریں گے لمیٹڈ گروپ کے ساتھ، یا آپ ون ٹو این آڈینس بات کریں گے۔ آپ آڈیٹوریم میں ہیں، آپ کسی بڑی سیٹنگ میں ہیں، 100 200 500 1000 لوگ بیٹھے ہیں یا اس سے بھی زیادہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے بڑے بڑے جلسوں میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور وہ آلدو فگرز ہمیشہ انفلیٹ کر کے بتائی جاتی ہیں۔ جو صاحب خطاب فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 لاکھ کا مجمع تھا، اور جو ان کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 50,000 کا مجمع تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ بٹ بیسکلی ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ 50,000 تھے یا 2 لاکھ تھے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے، ہم تو گفتگو پہ غور کر رہے ہیں۔ سب سے ضروری جو بات، ہر بات ضروری ہے، میں اس لیے شاید یہ بات کہنا سب سے ضروری یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ جس سے بھی آپ بات کریں پہلے اس کی اٹینشن تو سیکھ کر لیجئے نا، اس کی توجہ تو اپنی طرف کروا لیجئے، کیونکہ اگر اس کی توجہ اپنی طرف نہیں ہے اور آپ نے بات شروع کر دی ہے اور پھر 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کے بعد وہ پلٹ کے آپ کو دیکھے گا اور وہ کہے گا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ جو مومنٹ ہے وہ بڑا آکورڈ ہوگا کہ کمال ہے، اور آپ کی سٹیم بھی نکل چکی ہوگی، آپ جس جوش و جذبے کے ساتھ آپ نے بات کی تھی وہ جوش و جذبہ اڑ چکا ہوگا۔ ہمارے ایک سینئر کولیگ تھے، وہ اس کو باقاعدہ ایز اے ٹیکٹک یوز کرتے تھے، ایز اے ٹول یوز کرتے تھے، کہ کوئی بندہ ان کے پاس آیا اور بڑا وہ ایموشنل ہو رہا ہے اور ان سے آ کے سر وہ یوں ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ بات ہو، یوں وہ ہی وڈ لیٹ ہم ٹاک ایکچولی، اور وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں ایسے کہ جیسے ہاں سن رہے ہیں بات اس کی۔ وہ جب اپنی ذرا اس نے گفتگو کر لی 1-1.5 منٹ جو بھی ٹائم اس نے لینا ہے، اس کے بعد اسے کہتے ہیں اچھا ذرا دوبارہ بتائیں اینڈ دا گائے واز فلیٹ اس لیے کہ وہ دوبارہ کہاں سے اس کو تو وہ باتیں یاد نہیں رہی ہیں جو اس نے کرنی تھیں، وہ کر دیں اس نے، تو وہ کرنے کے بعد اب نکل گئی ذہن سے، اب وہ تو دوبارہ اس کو یاد بھی نہیں کہ کیا بات ہے، تو دے وڈ آلویز فلسٹر دے ہیڈ نو وے ٹو سے اٹ اگین اور وہ پھر بات ٹھنڈی پڑ جاتی تھی۔ وہ جو بڑا غصہ یا کوئی بھی جوش و جذبہ جو نیگیٹو پازیٹیو تھا نا، وہ ذرا کول ڈاؤن ہو جاتا تھا۔ اینی وے، تو آڈینس کی اٹینشن تو ضروری ہے۔ آپ دیکھیے نا، آپ ایک دکان میں جاتے ہیں، آپ کسٹمر ہیں، اور اگر وہ دکان پہ کھڑے ہوئے لوگ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے 5-10 سیکنڈ، تو یو فیل بیڈ یا آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کھانا کھانے اور وہاں کا ویٹر آپ کو 15 سیکنڈ آ کے پوچھتا ہی نہیں، آپ کے سامنے مینیو ہی نہیں رکھتا، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ یعنی ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ویٹرز ایسے ہیں کہ ابھی آپ بیٹھتے نہیں ہیں اور وہ مینیو اٹھانے شروع کر دیتے ہیں وہاں سے، اور وہ آپ کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں آ کے، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ دے شوڈ لیٹ یو سٹ ڈاؤن کمفرٹیبلی، پھر 10-15 سیکنڈ میں لے کے آ جائیں مینیو اپنا۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو آدھا منٹ ہو گئے، 1 منٹ بھی ہو گیا، کوئی آپ کو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں پتہ تو ہے ان کو کہ آپ کھانا کھانے آئے ہیں، لیکن بہرحال پوچھنا تو ضروری ہے نا، اور آپ کو کوئی مینیو کارڈ کو پیش کرنا ضروری ہے آپ کو۔ یہی حال سب کا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے آئیے کہ آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی، یا آپ نے اگر اٹینشن نہیں لی سننے والے کی، تو آپ کی بات کدھر جائے گی؟ کہیں بھی نہیں جائے گی، اٹ ول بی لاسٹ ایکچولی۔ تو آپ 1 to 1 ہوں، گروپ میں ہوں، ایک لارجر آڈینس میں ہوں، سب سے پہلے تو آپ کو بہرحال لوگوں کی توجہ لینے کی ضرورت ہے، اور توجہ لینے کے لیے مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ کی جاتی ہیں اور جو افیکٹو ہیں، اور وہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ سٹینڈرڈ بن گئی ہیں نا۔ جیسے 1 on 1 میں تو فار ایگزامپل اگر آپ السلام علیکم سے شروع کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک طرح سے، اگر وہ وعلیکم السلام آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ توجہ آپ کو مل گئی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات جو آپ کرتے ہیں وہ آپ وجہ بتاتے ہیں،
آپ کے آنے کی یا بات کرنے کی. آپ اپنے آفس میں ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل پہ جاتے ہیں اور آپ کو کچھ کام ہے اور جا کے آپ اپنے کولیگ کو سلام کرتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ یار وہ میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس, وہ مجھے فلاں فائل چاہیے, فلاں انفارمیشن چاہیے, وٹ ایور. تو آپ نے پرپس بتا دیا نا اپنا, تو آپ کو توجہ مل جائے گی کہ اچھا ٹھیک. دی ادر پرسن امیڈیٹلی, یعنی وہ سلام سے متوجہ ہو گیا آپ کی طرف, اور اس کے بعد آپ نے پرپس بتایا تو وہ سب بات اس نے پک کر لی اور وہ پرپس آپ کا انشاءاللہ آپ کا حل کر دے گا. اگر آپ اسی سینیریو کو تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیں اور آپ ویسے ہی کسی کی ٹیبل پہ چلے جائیں آفس میں چلتے پھرتے اور اسے کہیں یار ادھر فائل تو دینا, Now that guy is پتہ نہیں کس دنیا میں پھر رہا ہے, وہ کون سے امپورٹنٹ کام میں غرق ہوا ہے بیچارہ. اب آپ نے جا کے اس کے سر پہ ایک چھوڑ دیا ہے, ایک کچھ بھی تیر ایک مار دیا ہے اس کو, اب وہ کدھر جائے گا؟ یا تو وہ ایک دم سے پریشان ہی ہو جائے گا کہ کون کیا ہے جی, کون سی فائل, کون سی جناب یہ. وہ اگر خدا نخواستہ آپ اس کے سینئر ہیں اور آپ اس کے سر پہ سوار ہو گئے ہیں جا کے, تو یہ تو بہت ہی بالکل ہی پھر تو بڑی زیادتی ہو جائے گی, کیونکہ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, نہ بھی نہیں کر سکتا. اینڈ ہی ول کٹ اے ویری سوری فگر ان فٹ کہ سر وہ کون سی فائل, وہ یار تمہیں فائلوں کا نہیں پتہ, پھر آپ اس پہ چڑھائی کر دیں گے, وہ فلاں فائل. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہی تھوڑی سی بات کو ذرا اٹینشن لے لیں, چھوٹوں کی بھی لے لیں, صرف بڑوں کی ضروری نہیں ہے, یا جس سے آپ کو کام ہے اسی کی اٹینشن لینا ضروری نہیں ہے, کسی کی بھی, ہر کسی سے جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اٹینشن لے لیجئے اس کی. تھوڑا سا کہ کوئی بگننگ کر لیجئے نا, گفتگو کا آغاز کر لیجئے نا, کوئی حال احوال پوچھ, سلام دعا کر لیجئے, حال احوال پوچھ لیجئے, اس کے بعد بات آگے چلائیے, لیکن پرپس ضرور بتائیے پھر. یعنی آپ نے اپنے, میں ایک اور آپ کو اگزامپل دوں جو فارماسیوٹیکل میں خاص طور پہ جو لوگ ہیں, دیکھیے نا, آپ فرض کیجئے آپ کے کالج کے یا اسکول کے کچھ کلاس فیلوز ہیں جو ڈاکٹرز بن گئے, ماشاءاللہ گرو کر گئے, اب وہ سینئر ڈاکٹرز بھی ہو گئے, اور اب آپ ان سے ملنے جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے چونکہ آپ پرانے کلاس فیلوز ہیں اور آپ کی دوستی بھی تھی اس زمانے میں, تو یو ہیو اے گڈ انوائرمنٹ, وہ آپ کا حال احوال اچھا, وہ فلاں سے ملے یار کبھی فلاں, یہ ایک آدھ منٹ یہ گفتگو ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنا پرپس بیان نہیں کرتے اس کے بعد کہ جی آج میں اس کام کے لیے ایکچولی آپ کے پاس آیا ہوں, اور پھر وہ اس بات کی تفصیل نہیں کرتے, تو آپ بالکل یقین رکھیے کہ آپ کے خیال میں چونکہ وہ آپ کا پرانا دوست ہے, کلاس فیلو ہے, تو لہٰذا اب آپ چلے گئے ہیں تو آپ کا جانا کافی ہے, آپ کی دوائی وہ اگلے منٹ لکھنا شروع کر دے گا. ہرگز نہیں لکھے گا, بالکل ایبسولوٹلی یقین رکھیے کہ وہ ہرگز نہیں لکھے گا, ٹھیک ہے, چونکہ آپ نے اس سے پرپسفل بات ہی نہیں کی جو تھی. تو اٹینشن لینا ضروری ہے, اور اٹینشن لینے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اپنا پرپس بتانا ضروری ہے. سو اٹینشن ضرور لیجئے, اور اس کے طریقے یہی ہیں, یہ 3 چھوٹے ٹولز ہیں, سلام دعا, گریٹنگز کسی بھی قسم کی, اگر کوئی حال احوال یا کوئی ایسی بات اگر ہے تو وہ ایڈ کر لیجئے, اور اپنا پرپس بتائیے کہ جی یہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو پھر آپ کو اٹینشن مل جائے گی, اور وہ اٹینشن جو ملے گی وہ پھر قائم اس بات پہ رہے گی کہ آپ بات کس طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں پھر, لیکن آج کی جو ٹپ ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اٹینشن لیے بغیر کبھی کسی سے گفتگو مت شروع کیجیے, آپ کی گفتگو ضائع ہو جائے گی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.